ایک مصحف پر امت کو جمع کرنے کا عظیم کارنامہ۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم ترین کارناموں میں سے امت کو ایک مصحف پر جمع کرنا ہے۔ کتابت قرآن یعنی قرآن کو لکھنے کے 2 مراحل ہیں، 2 مرحلوں میں یہ کام ہوا ہے۔ پہلا مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ بات قطعی دلائل سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا جو حصہ نازل ہوتا اترتا فوراً اس کو ضبط تحریر میں لانے کا حکم فرماتی، یعنی لکھنے کے لیے کہہ دیتے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ کتابت قرآن کے لیے یعنی قرآن کریم کو لکھنے کے لیے کاتبین وحی مقرر تھے، یعنی کچھ ایسے لکھنے والے تھے وحی کے، وہ مقرر تھے۔ یہاں تک کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابت قرآن یعنی قرآن کریم کو لکھنے کی وجہ سے کاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے معروف اور مشہور تھے، ان کو کاتب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں فضائل قرآن کے بیان میں باب کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین، باب کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ کاتب، لکھنے والے، یہ پورا ایک ٹاپک باندھا ہوا ہے، اس نام سے مستقل ایک باب قائم کیا ہے۔ اور اس میں 2 حدیثیں 2 روایت ذکر کی ہیں۔ پہلی روایت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے، بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے یعنی قرآن کریم لکھا کرتے تھے۔ دوسری حدیث براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت کریمہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید کو بلاؤ، یعنی زید بن ثابت کو، تختی اور دوات لے کر آ جائیں، یعنی لکھنے کے لیے بلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہجرت مدینہ سے پہلے قرآن کریم کے لکھوانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ مکہ کے کاتبین وحی میں سے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کارنامہ ابھی بہت سارا ہم نے جلدی ذکر کیا ہے، بعد میں یہ مرتد ہو گئے تھے اور دوبارہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ بیچ میں ان کے ارتداد آ گیا تھا لیکن پھر یہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں ان کا مشہور واقعہ مشہور ہے جس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ اور یہ بات بھی مشہور ہے کہ چاروں خلفائے راشدین کاتبین وحی میں سے تھے۔ یہ تو زید بن ثابت کا نام ہوا، اسی طرح عبداللہ بن سعد کا نام ہوا، اور چاروں خلفاء جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ تمام بھی قرآن کریم لکھا کرتے تھے۔ شاید یہ لوگ مکہ میں قرآن لکھا کرتے تھے۔ عہد مکی میں قرآن کے لکھے ہوئے ہونے کی دلیل عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا واقع اسلام ہے۔ جب کہ وہ اپنی ہمشیر یعنی بہن کے پاس پہنچے تو ان کے ہاتھ میں ایک صحیفہ تھا جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ گئے، ان کو معلوم ہوا کہ ان کی بہن جو ہے اور بہنوئی ایمان قبول کر لی ہیں، تو گئے، تو جانے کے بعد کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا کہ ان کے پاس مصحف بیٹھی ہوئی تھی، صحیفہ ایک بیٹھی ہوئی تختی، اس پہ لکھا ہوا تھا سورہ طٰہٰ۔ تو نیز قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ قرآن صحیفوں میں جمع شدہ تھا۔ ارشاد الہی ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ترجمہ اللہ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھتا ہے، تو صحیفے کا ذکر ہے، اس کا مطلب لکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت مکمل قرآن تحریری شکل میں موجود تھا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم بعد میں لکھا ہوا، اس وقت نہیں تھا، کہ لوگوں نے لکھ کے اپنی طرف سے کر دیا، ایسا کوئی الزام کرے، اعتراض کرے تو نہیں، کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم مکمل تحریر میں موجود تھا، لیکن ایک جلد کے اندر جمع نہ کیا جا سکا تھا۔ کھجور کی شاخوں اور پتھروں وغیرہ پر لکھا ہوا تھا، لوگوں کے سینوں میں بھی محفوظ تھا۔ سینوں اور صحیفوں میں محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ ہر سال رمضان میں ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم پیش فرماتے تھے، یعنی آپ کو پڑھ کر سناتے تھے۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال رمضان میں 2 مرتبہ پیش فرمایا، یعنی جبریل نے پورا پڑھ کر آپ کو سنایا، آپ نے ان کو سنایا، دورہ ہوا۔ چونکہ بعض احکام اور تلاوت کے نسخ کا خطرہ لگا رہتا تھا، یعنی منسوخ ہوتی تھی، تو اسی طرح قرآن کا نزول بھی مرتب نہ تھا،
بلکہ حالات اور ضروریات کے مطابق کبھی کسی صورت کی چند آیت نازل ہوتی، کبھی کسی صورت کی، اور کبھی آگے کی صورت، کبھی پیچھے کی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ایک جلد کے اندر جمع نہ کرایا، لیکن جب آپ کی وفات سے قرآن کے نزول کا سلسلہ مکمل ہو گیا اور اب کسی آیت میں حکم کے منسوخ ہونے یا نازل ہونے کا موقع نہ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کو قرآن کو ایک جلد میں جمع کرنے کا الہام فرمایا، اس کو کہتے ہیں الہام، اور قرآن کی حفاظت کا وعدہ پورا فرمایا۔ تو یہ ایک مرحلہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا۔ دوسرا مرحلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ انشاءاللہ اس مرحلے کو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سے کما حق ہو فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔